ہمارے معاشرے میں یہ سودی لین دین، یہ بیاج پر پیسے دینا اور لینا ایسا عام ہو چکا ہے، ایسا عام ہو چکا ہے کہ آج ہم اس کو کوئی سود یا کوئی گناہ کی بات یا اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا اظہار ہم کچھ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ بھی ایک لین دین ہے، یہ بھی ایک بزنس ہے اور کاروبار ہے، اور یہ ہم آپسی معاملات کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ پریشانی ہے، مصیبت ہے، ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اس میں فائدہ ہی تو ہے، اس میں نفع ہی تو ہے، اس میں ایک آدمی بندہ مجبور ہوتا ہے اور مجبوری میں وہ پیسے اٹھا لیتا ہے تو اس کا کام نکل جاتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھنا، اللہ اور اس کے رسول کا ایسے بندے سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اگر تم باز نہیں آئے سود کے لین دین سے، سودی کاروبار سے، بیاج کے کاروبار سے اور ان معاملات سے، تو تیار ہو جانا ان لوگوں سے۔ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ کسی کے اندر ہمت ہے، کسی کے اندر طاقت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیو بزرگوں، ذرا اس بات کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سمجھیے کہ ایک چھوٹی سی زندگی کو بنانے کے لیے، تھوڑے سے چکر میں مزے حاصل کرنے کے لیے، تھوڑا سا مال اور پیسہ اور سرمایہ حصول کرنے کے لیے ایک لمبی زندگی جس کو عالم آخرت کہا جاتا ہے، جو کہ عالم کی زندگی ایسی ہے کہ ابدی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اس زندگی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہم اس دنیا میں یہ معاملات کر رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ جو سودی لین دین کرتا ہے، بیاج پر پیسے دیتا ہے، سود پر پیسے لیتا ہے اور دیتا ہے اور ان تمام کاموں میں وہ لگا ہوا ہے، تو اس پر لعنت ہے، لعنت ہے۔ لیکن آج ہم اس کو کوئی گناہ کی بات سمجھ ہی نہیں رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی اعتبار سے، سودی لین دین کے اعتبار سے گناہ کے 70 درجے بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے سب سے کم ادنا درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کر لے۔ اس طرح یہ سودی یہ کاروبار بیاج پر ایسا ہے کہ جیسا کہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ اللہ اکبر! کون کر سکتا ہے؟ کون ایسا اپنی ماں کے بارے میں سوچ سکتا ہے؟ میرے بھائی بزرگوں، لیکن ان گناہ کے درجے کے 70 درجے میں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا۔ اب بتائیں، اس معاملے سے اتنا نقصان ہے دین کا، شریعت کا اور آخرت کی زندگی کا اتنا نقصان ہے کہ ہم اس دنیا میں چھوٹی سی زندگی کو بنانے کے لیے اتنی لمبی اور طویل زندگی کو خراب کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پیٹ کے اندر ایک لقمہ بھی حرام کا چلا جائے اس کی 40 دن کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ ایک لقمہ بھی! یہ زندگی تو بہت مختصر سی زندگی ہے، یہ تو کٹ جائے گی۔ اللہ نے رزق کا وعدہ خود کیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کہ زمین پر جتنے بھی رینگنے والی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا، ان تمام جانداروں کا رزق کہاں ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے۔ جب رزق کا دینا اسی کے قبضے اختیار میں ہے تو ہم چھوٹی سی زندگی کو بنانے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ایسی زندگی کو خراب کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا ایک لقمہ بھی حرام کا جس پیٹ میں چلا جائے اس کی 40 دن کی نماز کو قبول نہیں کرتا اللہ، ایک سجدہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ یہ ہم تسبیحات پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، نمازوں کی 5 وقت کی ہم ذمہ داری سے پڑھ رہے ہیں، اہتمام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، لیکن ایسے کام کے اندر ملوث ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے سجدے منہ پر مار دیے جائیں۔ سجدہ قبول نہیں ہوگا، رکوع قبول نہیں ہوگا، آپ کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی جس پیٹ کے اندر ایک لقمہ بھی حرام کر چلا جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے، یہ آپ کی بات نہیں ہے، یہ کس کی بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے۔
ہر چیز جھوٹی ہو سکتی ہے، ہر چیز جھوٹ بیان کر سکتی ہے، ہر کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن میرا اور آپ کا ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ صادق ہیں، صادق الامین ہیں، آپ سچوں میں سچے ہیں، آپ کبھی جھوٹ بیانی نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرما دیا، ہمارا ایمان ہے کہ آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ آپ کا صادق ہے، آپ سچ بیان کرتے ہیں، آپ اللہ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ہم سب کا یقین ہے، آپ نے فرما دیا کہ 40 دن کی نماز اللہ اس بندے کی قبول نہیں فرمائے گا کہ جس پیٹ کے اندر ایک لقمہ بھی حرام کا چلا جائے۔ ہم اور آپ اپنے بارے میں سوچیں، یہ کسی کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ہر بندہ، ہر اللہ کی بندی یہ اپنے بارے میں سوچے کہ ہم آخر ایسے کام میں ملوث تو نہیں ہیں۔ بہت سارے حضرات بیاج کے پیسوں کو وصول کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں کہ 10,000 15,000 روپے مہینہ ہم آپ کو دیں گے، اور آپ سارے پیسے سے، جن کے پاس پیسے ہیں بیاج کے، ان سے وصول کر لو۔ یاد رکھیں، شریعت کا مسئلہ بڑا نازک ہے، شریعت کا مسئلہ بڑا نازک ہے۔ سودی کاروبار میں اور بیاج کے لین دین میں جتنا کہ لینے اور دینے والا مجرم ہے، اتنا ہی یہ اس پر گواہ بننے والا یا اس پر لکھنے والا یا اس کو اٹھا کر کے ایک دوسری جگہ رکھنے والا، یہ سب کے سب اس میں شریک ہے۔ سود کا لینا، سود کا دینا، سودی لین دین پر گواہ بننا اور اس کو لکھنا، یہ سب اس میں برابر شریک ہیں گناہ کے اعتبار سے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ہمارے حضرات کیا کرتے ہیں کہ جو پیسے والا ہے، مال والا ہے، جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ سود پر پیسے اٹھاتا ہے، بیاج پر پیسے اٹھاتا ہے اور لوگوں کو دیتا ہے۔ اب ایک چھوٹا سا بندہ ہے جو کہ مزدوری کرتا ہے، اب اس کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، اب یہ کسی کے پاس جاتا ہے کہ بھائی آپ کی بات بہت اچھی ہے اور آپ بھروسہ مند ہیں، آپ کی ذمہ داری پر مجھے سود پر کچھ پیسے مل جائیں گے، لہٰذا آپ مجھے دلوا دو۔ یہ سود پر جو پیسے لے رہا ہے اور جو دے رہا ہے، یہ دونوں تو گناہگار ہیں ہی، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں لعنت کے مستحق ہیں۔ لیکن یہ تیسرا بندہ جو اپنی ذمہ داری کو لے کر کے دوسروں سے قرض دلوا رہا ہے بیاج پر، تو یہ بھی برابر شریک ہے گناہ میں۔ سود پر گواہ بننا، سود کی گواہی دینا، سود کے اوپر ذمہ داری لینا اور اس کا لکھنا اور اس کے پیسے وصول کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، لکھنے والا، سب کے سب اس میں شریعت کی نظر میں سب کے سب عذاب کے گناہ کے مستحق ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، ذرا سمجھیے شریعت کی نظر کو۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اس شخص سے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت کا مستحق بتلایا ہے ایسے شخص کو جو یہ معاملات کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں، اگر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اگر آج بھی ہم اس گناہ کے اندر ملوث ہیں یا ہم نے سود پر پیسے دے رکھے ہیں، تو خدا کے واسطے اپنی جو آپ کی جو رقم ہے بس وہی رقم ان سے وصول کریں، اس پر جو نفع، جو پرسنٹیج آپ نے مقرر کیا تھا اس کو معاف کریں۔ اللہ کے واسطے اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم دے گا اور آپ کو اس گناہ سے چھٹکارا دلا دے گا، ورنہ تو آپ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں لعنت کے مستحق ہوں گے۔ اس لیے آپ صدقے جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ آپ کی ہماری سب کی اصلاح ہو جائے اور اس لین دین سے سارے کے سارے بچ جائیں، کیونکہ اچھی بات کا پہنچانا یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ جو آپ تک اللہ اور اس کے رسول کی بات معلوم ہو، آپ کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں تک بھی وہ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ محترم حضرات، سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اہم نازک مسئلے کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ اس وقت ہمارا معاشرہ اس غلط فہمی میں اور اس گناہ اور جرم کے اندر گھرا ہوا ہے، اس لیے سبھی حضرات اس مسئلے کی طرف توجہ اور دھیان دیں کہ جس میں آپ اور ہم
اکثر لوگ غلطی کر رہے ہیں، اور وہ غلطی کوئی آسان غلطی یا کوئی چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہے، بلکہ اس غلطی پر اللہ تبارک و تعالی نے لعنت فرمائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اسی لیے میں جو آپ حضرات کے سامنے آج ایک اہم موضوع اور ایک اہم مسئلہ بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، تو اس لیے آپ پورے مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھیے اور سننے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے معاشرے میں ایک وہ چیز عام ہو چکی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے سود کا لین دین کرنا، سودی کاروبار کرنا، بیاج پر پیسے دینا اور ان کو وصول کرنا۔ یہ سراسر ہماری شریعت مطہرہ، شریعت محمدی